الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دروس رمضان باب 20، آخری عشرہ اور عبادات میں مجاہدہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 56۔ اس آیت کی روح سے انسان کا مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اس کی دنیاوی زندگی میں سکون اور اخروی زندگی میں نجات کا مدار بھی اسی مقصد کی تکمیل پر ہے، بلکہ اس مقصد کی ادائیگی کے بغیر نہ اسے اللہ کا قرب نصیب ہو سکتا ہے اور نہ جنت میں داخلہ۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ وہ رمضان کے اس مہینے میں خوب عبادات کا اہتمام کرے، خصوصاً رمضان کے آخری عشرے کو خرید و فروخت اور عید کی تیاری میں ضائع کرنے کی بجائے آخرت کی تیاری میں صرف کرے۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کے آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے، خود بھی راتوں کو عبادت میں جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ تہبند کس لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بیویوں سے دور رہتے۔ خطابی فرماتے ہیں کہ ممکن ہے مراد یہ ہو کہ آپ عبادت میں خوب مجاہدے کے لیے تیار ہو جاتے، جیسے کہا جاتا ہے کہ میں نے اس کام کے لیے کمر کس لی۔ مراد یہ ہوتی ہے کہ میں اس کے لیے تیار ہو گیا۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث میں دونوں چیزیں بھی مراد ہو سکتی ہیں، یعنی بیویوں سے کنارہ کش ہو جانا اور عبادت کے لیے کمر کس لینا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں ہمارے بعض ائمہ اس طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد اعتکاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، اور یہ ایک معلوم چیز ہے کہ اعتکاف میں بیوی سے مباشرت حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو تب اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کے مقابلے میں عبادت میں بہت زیادہ مجاہدہ کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور مہینے میں عبادت میں اتنا مجاہدہ نہیں کرتے تھے جتنا رمضان کے آخری عشرے میں مجاہدہ کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مجاہدہ لیلۃ القدر کی طلب میں ہوتا تھا۔ آپ آخری عشرے میں راتوں کو جاگتے اور خوب عبادت کرتے، بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تاکہ وہ بھی عبادت کریں۔ ابن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نفلی اعمال کی ترغیب دلائے اور فرائض کے علاوہ دیگر نیکیوں کا بھی حکم دے اور ان نیکیوں پر عمل کے لیے آمادہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو رات میں اٹھ کر نماز ادا کرے اور اپنی بیوی کو جگائے تو بیوی بھی نماز پڑھے، اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے دے، اور اللہ اس عورت پر بھی رحم فرمائے جو رات میں اٹھے اور قیام اللیل کرے اور اپنے شوہر کو بھی جگائے تو شوہر بھی اٹھ کر نماز پڑھے، اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے دے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ پس گھروں کا حال یہ ہونا چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کو دینی اعمال کی ترغیب دیں اور دین پر چلنے میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ محض اپنی ہی آخرت کی فکر کرنا اور گھر والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا مومن کا شعار نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی شان نہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عبادات و اعمال صالحہ کا خوب اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے مجاہدے کو عام دنوں کے مقابلے میں بڑھا دینا چاہیے۔ اس قیمتی موقع کو عید کی تیاری میں، کھانے پینے اور خریداری میں ضائع کرنا ٹھیک نہیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔